ایجوکیشن فورتھ ایئر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسیسمنٹ. تخمین کے مطلب ہے گیس، اندازہ لگانا. یعنی سرسری طور پہ ہم ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں کوئی حساب لگاتے ہیں، ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹرم ہے اسیسمنٹ، یہ ٹرم ایویلویشن میں استعمال کی جاتی ہے جائزے کے دوران. جائزہ جو ہے یہ آپ کو میں تھوڑا پہلے کلیئر کر دوں کہ جس طرح سے ہم نے ایویلویشن اور میئرمنٹ کو پڑھ لیا ہے، آج ہم اسیسمنٹ پڑھ رہے ہیں. تو ایویلویشن کے انڈر یہ ٹاپک آتے ہیں. یعنی ایویلویشن ایک وائڈر سکوپ رکھتا ہے، ایک واسٹ ٹرم ہے، اور اس کے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سپورٹنگ یا اس کے ایک سب پارٹس ہیں. جیسے ایویلویشن ہم تب کر سکیں گے جب ہم میئرمنٹ کریں گے، یعنی ہم کوانٹیٹیو مارکس کا اندازہ لگائیں گے، مارکس ہم لگائیں گے تو ہم ایویلویشن کر سکیں گے. اسی طرح سے اسیسمنٹ کہ ہم ایک گیس لگا رہے ہوں گے، ایک سرسری حساب کتاب رکھ رہے ہوں گے تو تب ہم ایویلویشن کر سکیں گے. اسی طرح سے ٹیسٹ، تو ٹیسٹ ابھی ہمارا ٹاپک رہتا ہے، اسیسمنٹ اس میں ہم آج پڑھ رہے ہیں. تو اسیسمنٹ جو ہے یہ پہلے آپ یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. اسیسمنٹ از دا پروسیس آف گیدرنگ اینڈ ڈسکسنگ انفارمیشن فرام ڈفرینٹ سورسز ٹو ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ آف ورڈ اسٹوڈنٹس نو. اسیسمنٹ جو ہے یہ مختلف طریقوں اور ذریعوں کے سے ہم انفارمیشن کو اور ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کیا جانتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے تعلم کا اندازہ لگانے کے لیے، ان کی توجہ کا، ان کی دلچسپی اور ان کی اٹینشن اور ان کے غور و فکر کا اندازہ لگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسیسمنٹ. تو استاد جو ہے وہ یعنی ٹیچر ایک وقت میں کئی اسیسمنٹس کر رہا ہوتا ہے. مثلا ٹیچر ایک ہی وقت میں اپنے طلباء کے درجے کہ وہ کس لیول پہ ہیں، ان کا کمپریہنشن، انہیں کیا سمجھ بوجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ، اسی طرح سے ان کی کلاس پارٹیسپیشن، ان کی کلاس کے لیے موٹیویشن، ان کی دلچسپی، ان کی بوریت، ان سب چیزوں کے متعلق اندازے لگا رہا ہوتا ہے. اب یہ جو اندازے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ایک ٹیچر پلان کرتا ہے اور ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ بچوں کو اسیس کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے کلاس کے جو ایکسپریشن ہے، امپریشن ہے، انہیں نوٹ کرتا ہے کہ کس وقت، کس لیکچر کی ڈیورنگ اور کس ٹیچنگ کی ڈیورنگ بچوں کی آئیز جو ہے وہ ایک یعنی فل آف ہیپینس، ایسا کون سا ٹائم تھا، ایسی کون سی ایک موٹیویشنل بات ہوئی کہ بچے جو ہیں وہ اس میں اتنے ایکسائٹیڈ تھے. اسی طرح سے اگر کہیں ٹیچنگ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے چہروں پہ ایک سیڈنس، ایک بوریت، ایک افسردگی چھائی ہوئی ہوگی. تو اسیسمنٹ میں ٹیچر جو ہے وہ کوئی ایک سپوز یعنی قائم کر کے انہیں ثابت کرنے یا رد کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی، اور نہ ہی تخمین کی بنیاد پر کوئی سفارشات مرتب کی جاتی ہیں کہ یہ چیز ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، بلکہ صرف یہ کچھ اندازے پیش کر دیے جاتے ہیں تاکہ انفرادی طور پہ انڈیویجولی طلباء کی اور اجتماعی طور پہ کولیکٹیولی ایک پوری کلاس کے لیے اور پورے اسکول کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے اور ایک اس پروگرام کی پرفارمنس کے لیے اس کے بارے میں تسلی ہو جائے. تو یہ جو اسیسمنٹ کا عمل ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے جاری رکھنے سے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی پروگرس آ رہی ہوتی ہے یا جو ان کا ڈکلائن آ رہا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے تو وہ اتنا ہو رہا ہے، اگر وہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ اتنا ہو رہا ہے، ان کے گراف تیار کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. اس کی وجہ سے ٹیچر جو ہے وہ ٹائملی ڈیسیژن کر لیتا ہے اور ایک گیس لگا لیتا ہے کہ جو آئندہ آنے والی چیزوں کو ہمیں تیار کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو تخمین ہے اس کی اہمیت اور اساتذہ کے فیصلوں میں تخمین کے اثرات کا ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک چیز لکھی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی کن کن چیزوں کی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے نالج ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم، ان کے پاس انفارمیشن کتنی ہے، نالج کتنا ہے، کتنی انہوں نے انفارمیشن حاصل کی ہے. اسکل، اگر وہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس میں انہیں کتنی ایکسپرٹیز ہے. ایٹیٹیوڈس، ان کے رویے، بیلیفس، ان کا اعتقاد یعنی یقین جو ہوتا ہے. اسی طرح سے انٹرسٹ، ان کی دلچسپی، اٹینشن، ان کی توجہ. تو یہ ساری
چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹیچر جو ہے یہ اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایویلویشن جو ہے جس میں ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، اس نے یہ گریڈ حاصل کی ہے، تو یہ صرف ایویلویشن ایسا نہیں ہے کہ سال کے اینڈ پہ ایک ایگزام لے کے اور اس میں ہم ڈیسیژن کر لیں. اس کے سے پہلے ہمیں بہت سے پروسیس کرنے پڑتے ہیں، جیسے میئرمنٹ، ٹھیک ہے، کلاس ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں، اس کے مارکس لگا رہے ہیں. اسی طرح سے اسیسمنٹ کہ ہم بچوں کی دلچسپی، ان کی کلاس پارٹیسپیشن، ان کے ایٹیچیوڈس، ان کی اسکل، ان کی نالج اور ان کا کمپریہنشن لیول، انڈرسٹینڈنگ، ان سب چیزوں کو ٹیچر جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ٹرم اکثر سنی ہوئی ہوگی کہ آج بچوں کی یہ اسیسمنٹ ہے، آج اسٹوڈنٹس کی یہ اسیسمنٹ ہے. تو یہ اسیسمنٹ جو ہے جب ہم بتا کے کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، وہ تو وہ ہے کہ جب بچہ بھی اس سے واقف ہوتا ہے کہ اس نے آج کلاس کی یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ کانشیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس اسیسمنٹ کے نتائج میں اور انڈائریکٹلی کیے جانے والی اسیسمنٹ کے نتائج میں ڈفرینس آتا ہے. انڈائریکٹلی اسیسمنٹ میں اسٹوڈنٹ جو ہے اسے نہیں پتہ ہوتا، ٹیچر جانتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیز اسیس کرنی ہے، جیسے اس نے بچوں کا بیہیویئر اسیس کرنا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈس، ان کے بیلیفس، ان کی انٹرسٹ کو اس نے اسیس کرنا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ نہیں جانتے ہوتے کہ ٹیچر اس چیز کی اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو بچے تو اپنے ایک نیچرل انوائرمنٹ میں اپنا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر کا آبزرویشن یا ٹیچر کی کویسچننگ یا ٹیچر کا ایک انٹرویو کرنا، یعنی بچہ کلاس پارٹیسپیشن کر رہا ہے لیکن ٹیچر جو ہے اس کلاس پارٹیسپیشن کے ڈیورنگ اس بچے کو کیا کر رہا ہے، اسیس کر رہا ہے. اب وہ جو اسیسمنٹ ہے وہ یہاں پہ ٹیچر کو بڑے اچھے ریزلٹس دے رہی ہوتی ہے کہ ایک بچے کی اس وقت فیلنگس کیا ہیں کلاس میں، اس کا موٹیویشنل لیول کیا ہے، اس کی اٹینشن کہاں تک ہے، اس کی لرننگ کس لیول تک ہو رہی ہے، کون سے فیکٹرز ہیں جو بچے کی لرننگ کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان فیکٹرز کو، ان ایلیمنٹس کو کیا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اسیسمنٹ جو ہے وہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی اور پورے لرننگ انوائرمنٹ کے لیے بھی اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو کل ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ پریپیئر کریں گے جس میں آپ ایویلویشن، میئرمنٹ، ان دونوں کا ڈفرینس آپ کو میں نے کروا دیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اسیسمنٹ کو، اور آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس تیار کر لیں گے کہ ایویلویشن کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کس طرح سے ایویلویشن کام کرتا ہے، میئرمنٹ کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اور تھرڈ آپ کریں گے کہ اسیسمنٹ کیا ہے. تو اب آپ کو یہ تینوں ٹرمز جو ہیں یہ بہت اچھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایویلویشن، میئرمنٹ، اسیسمنٹ. لاسٹ ہمارا ٹاپک رہتا ہے ٹیسٹ، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تھینک یو.